دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ کیا جادو سے حقیقت اور ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے؟ یعنی ایک شے کی واقعی چینج ہو سکتی ہے وہ، جیسے سونے کو پتھر بنا دیا یا پتھر کو سونا بنا دیا یا انسان کو جانور بنا دیا۔ تو بعض علماء کا مذہب یہ ہے کہ جادو سے حقیقت تبدیل ہو سکتی ہے، اور ان کی دلیل حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودی تھے پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر چند کلمات جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہیں میں وہ روزانہ پڑھنے کا میرا معمول نہ ہوتا تو یہودی مجھے حمار بنا دیتے، گدھا بنا دیتے۔ اس سے بعد لوگوں نے استدلال کیا کہ بھئی دیکھو انسان کا جادو کے طاقت سے گدھا بننا بھی ممکن ہے، تو حضرت کعب نے وہ کلمات پڑھے تو جو ہے نا وہ نہیں بنے اور اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ لیکن اس بارے میں امام ابو بکر جساس الحنفی رحمہ اللہ تعالی جو بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں اور مفسر گزرے ہیں، احکام القرآن للجساس کے نام سے ان کی مشہور تفسیر ہے، ان کی تحقیق یہ ہے کہ جادو سے حقیقت اور ماہیت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ جادو سے یا تو جنات کے ذریعے کچھ کام لیا جاتا ہے یا یہ صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا، اور ان کے دلائل بہت مضبوط ہیں۔ میرا جو موقف ہے وہ وہی ہے جو امام ابو بکر جساس کا ہے۔ ان کی ایک دلیل تو مشاہدے پر مبنی ہے، وہ کہتے ہیں اگر جادو سے حقیقت اور ماہیت تبدیل ہوتی تو جادوگر کبھی غریب نہ ہوتے۔ یہ کیا کرتے؟ منتر پڑھتے اور سونے پتھر کو سونا بنا دیتے، ڈالر کو آج کے زمانے میں کیا کرتے ریال کو ڈالر بنا دیتے، تو ایک بھی بڑا نوٹ بنا لیتے، ان کی تو وارے نہارے ہو جاتے۔ جبکہ ہم مشاہدہ پر مبنی ایک حقیقت ہے کہ یہ بیچارے ہم سے بھی زیادہ فارغ ہوتے ہیں، تو لوگوں کے ہدیے اور نذرانوں پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے یہ حقیقت میں کچھ چینج کر نہیں سکتے یہ لوگ، ورنہ یہ اپنی پیسے بناتے رہتے، بیٹھ کے درخت لگا دیتے پیسوں کا، اس سے جناب منتر پڑھتے اور وہ جو ہے نا وہ چلو سونا نہیں بنتا، اگر ایک پتھر پیتل ہی بن جائے تو بھی ٹھیک ٹھاک پیسہ کما سکتے ہیں یہ۔ تو یہ تو لوگوں کے ہدیے اور نذرانوں پہ اور پیسوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے جادو کے پیسے لیتے ہیں یہ۔ تو اس سے اور امام ابو بکر جساس کی یہ دلیل بڑی مضبوط ہے کہ مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ یہ حقیقت تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس پہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ بھائی امام ابو بکر جساس کا جو دور تھا آج سے 700-800 سال پرانا، اس دور میں کیا انہوں نے پوری دنیا کا مشاہدہ کر لیا تھا؟ ظاہر ہے انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کو دیکھا ہوگا، تو پوری دنیا میں ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہو۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے امام ابو بکر جساس کے دور میں تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انہوں نے اپنے دور کے لوگوں کا مشاہدہ کیا، پوری دنیا چل کے نہیں دیکھی، لیکن آج تو الیکٹرانک میڈیا نے دنیا کو ایک گلوبل ورلڈ بنا دیا ہے، گاؤں کی طرح بنا دیا ہے۔ آج تو اگر ایسا واقعتاً ہوتا کہ جادو واقعتاً چیزوں کو چینج کر لیتا تو یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو آ جاتی اس کی، لوگ اس کے پاس پہنچ جاتے، میڈیا پہنچ جاتا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے بڑے بڑے جادوگر آج بھی یہ کام نہیں کر سکتے سوائے نظر کے دھوکے کے۔ اس سے امام ابو بکر جساس کا یہ دعویٰ بہت مضبوط معلوم ہوتا ہے کہ جادو سے واقعتاً حقیقت چینج نہیں ہوتی، نظر کے دھوکے ہی ہوتے ہیں۔ اور یہ جو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر میں یہ کلمات نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے، تو یا تو یہ ان کی ذاتی رائے ہے، وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ واقعتاً ایسا ہو جاتا ہے جس پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یا یہ کہ یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے یہ کلام۔ مطلب اس کلام کا یہ ہوگا کہ مجھے گدھا بنا دیتے دیکھنے میں، یعنی ایسا عمل کر دیتے کہ لوگوں کو میں دیکھنے میں انسان نہیں لگتا، جانور لگتا، معاذ اللہ، یہ عمل کر دیتے تو نظر کا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حمار کا مطلب ہے کہ عقل کے لحاظ سے حمار بنا دیتے، تو لیکن یہ سب تعویلات ہیں۔ تو اصل بات وہی معلوم ہوتی ہے جو امام ابو بکر جساس کی۔ اور امام ابو بکر جساس کی ایک بہت بڑی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جادو کیا ہے تو اس جادو کو قرآن نے سحر عظیم کہا ہے، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، فرمایا وہ جادوگر بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے، لیکن اس کی حقیقت قرآن نے کیا بیان کیا، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، لوگوں کو دیکھنے میں یہ لگا، جادوگروں نے قوت خیالیہ کے ذریعے یہ کیا کہ لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں۔ وہاں قرآن یہ بتا رہا ہے کہ لاٹھیاں ان کی جو جادوگروں کی جو رسیاں تھیں وہ حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھیں، بلکہ لگ رہا تھا کہ سانپ بنی ہے یہ۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی پھینکی اس کے بارے میں قرآن یہ نہیں کہتا کہ وہ لوگوں کو یہ لگا، یخیلو، خیال گزرا کہ یہ سانپ ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے وہ حقیقت میں اژدہا بن گئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جادو جس کو قرآن عظیم جادو کہہ رہا ہے اس کی حقیقت بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ وہ صرف ایک نظر کا دھوکہ تھا۔ تو جب اتنے بڑے بڑے جادو میں نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، حقیقت چینج نہیں ہوتی، تو آج کے جادوگر کیسے حقیقت کو چینج کر سکتے ہیں؟ تو ظاہر ہے وہ بھی نظر کا دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری دلیل ہو گئی
اس دعوے کی کہ جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر جادو سے حقیقت تبدیل ہونا شروع ہو جائے تو پھر جادو اور معجزے میں فرق بہت مشکل ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں جب جادوگروں کا موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا ہے، جادوگروں نے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن کے دوڑنے لگیں، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی ہے، وہ اژدہا بنی ہے، فوراً جادوگر سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ ایک سیکنڈ بھی توقف نہیں کیا انہوں نے۔ قرآن کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے فَأُلْقِيَا، فا کا لفظ بتا رہا ہے کہ فوراً یہ کام ہوا، اور القیہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ جادوگروں نے یہ سوچا بھی نہیں کہ یہ واقعی نبی ہے بھی یا نہیں، ان کے لاشعور نے گواہی دی کہ نبی ہیں، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی گویا سجدے میں گر گئے کہ بھائی یہ تو سچا نبی ہے۔ تو اتنی جلدی ان کو کیسے یقین آ گیا کہ یہ نبی ہیں؟ ظاہر ہے ایسے یقین آیا کہ وہ یہ جانتے تھے کہ ہم اتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں، ہم رسی کو سانپ حقیقت میں نہیں بنا سکتے، یہ موسیٰ نے لاٹھی کو حقیقت میں اژدہا کیسے بنا دیا؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، یہ تو ناممکن ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ انہوں نے نہیں کیا بلکہ یہ اللہ نے کیا ہے۔ تو اس سے جادوگروں کو فوراً فرق پتہ چل گیا کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے۔ اگر آپ یہ قول اختیار کرتے ہیں کہ جادو سے حقیقت چینج ہو جاتی ہے تو پھر جادو اور معجزے میں فرق کرنا بڑا مشکل کام ہو جائے گا، کیونکہ معجزے میں بھی حقیقت چینج ہوتی ہے، نظر کا دھوکہ نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی نے جب چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو واقعی چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، نظر کا دھوکہ نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ نے جب لاٹھی کو سانپ بنایا تو حقیقت میں بن گئی، نظر کا دھوکہ نہیں تھا۔ اسی سے جادوگروں نے اندازہ لگایا کہ بھائی یہ نبی ہیں، یہ جادوگر نہیں ہے، کیونکہ وہ جادو کی حقیقت سمجھتے تھے۔ تو عام آدمی پر تو یہ فرق ہو سکتا ہے، یعنی مشتبہ ہو سکتا ہے کہ یہ جادو ہے یا معجزہ، لیکن جادوگر یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ اور یہ فرق کیسے ممکن ہے کہ وہ جادوگر یہ جانتا ہے کہ میں حقیقت چینج نہیں کر سکتا، میں صرف لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہوں نظر کا، اور معجزے میں کیا ہو رہا ہے، ایک چیز کی حقیقت ہی چینج ہو رہی ہے۔ تو یہ تیسری دلیل ہے اس بات کی کہ جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، جادوگر صرف آپ کو الو بنا سکتا ہے، بیوقوف بنا سکتا ہے۔